یہ کہتے ہیں کہ کسی سے ہماری امانت ضائع ہو گئی، اب وہ اپنی مرضی سے ہمیں امانت والی چیز یا اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو کیا ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جب آپ کسی کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو وہ صرف حفاظت کا ضامن ہے۔ اگر اس نے آپ کی چیز کی اسی طرح حفاظت کی ہے جیسے اپنی شے کی کرتا، اپنی چیز کی کرتا، اور پھر بھی وہ شے گم گئی، مثلا کوئی گھر میں آ کے چوری کر کے لے گیا، جیسے موبائل اس نے جیب میں رکھا ہوا ہے، اپنا بھی رکھتا ہے، لیکن کوئی چھین کر لے گیا، تو یاد رکھیں کہ امین، امانت والا اس کا ضامن نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بدلہ اس کا نہیں ملے گا۔ یہ جو لوگ پھر الزام لگاتے ہیں کہ تمہاری نیت خراب ہو گئی تبھی تم نے لیا ہے، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، دو ہماری چیز، اگر واقعی بیچارے کا چھن گیا ہے یا ایسا معاملہ ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا زبردستی لینا یہ گناہ تھا، میدان محشر میں وہ اس کے بدلے میں آپ کی بہت ساری نیکیاں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی سے امانت ضائع ہو گئی، وہ خود گلٹ فیل کر رہا ہے کہ یار میرے پہ بدگمانی نہ کریں، اس نے کہا چلے میں دے دیتا ہوں، آپ لے لیں، میری خوشی سے لے لیں، ہرگز نہ لیں۔ ایک تو وہ آپ کی چیز کی حفاظت کر رہا ہے بغیر کسی پیسے کے، اور پھر اگر اس سے اس طرح کا نقصان ہو جائے تو آپ تاوان بھی اس کا وصول کریں، یہ بالکل غلط ہے، آپ منع کر دیں کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے، یہی سب بیسٹ ہے۔ بچی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات کوئی کسی کو صدقہ دیتا ہے، اب وہ مال آگے کسی کو تحفتاً دے رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو یہ دینے والے کا کیا حکم ہے اور لینے والے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب صدقہ ادا ہو جاتا ہے نا تو لینے والا اس کا مالک ہو گیا، اب اس کو کلی اختیار ہے، وہ چاہے تو آگے تحفتاً دے، چاہے اس کو آگے بیچ دے، اس کا بیچنا اور کسی کا اس کو جانتے ہوئے بھی کہ صدقے کا مال ہے خریدنا بالکل جائز، کیونکہ اب صدقے کا مال رہا نہیں، اب اس کی ذاتی ملکیت ہو گئی۔ ایسے ہی جب اس نے آگے تحفہ دیا، آپ کو پتہ ہے صدقے کا ہے لیکن وہ تو اس کا اپنا مال ہو چکا ہے، اور اس پہ دلیل بارہا عرض کی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں، عمر رسیدہ خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ گئے تو وہ ہانڈی پر کوئی چیز ابل رہی تھی، انہوں نے لا کے وہی گھر کے سالن یا وہی کھجور وغیرہ لا کے رکھ دی۔ سرکار نے فرمایا ہانڈی میں کیا تھا؟ ہمیں اس کی آواز آئی تھی، عرض کی وہ تو صدقے کی بکری ہے جو بریرے کو دی گئی، تو آپ نے شاد فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہا گیا کہ وہ صدقہ ہے اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے، اور پھر سرکار نے باقاعدہ وہ گوشت تناول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب انہوں نے صدقہ وصول کر لیا، وہ مالکہ ہو گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما کر اس کے آگے ان بریرہ کے استعمال کے جواز کی طرف اشارہ فرمایا، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا میری آنکھ سے الرجی کی وجہ سے پانی بہتا رہتا ہے، تو اس پانی کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو بتایا تھا کہ جو بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے یہ پیشاب کی مثل ناپاک ہوتا ہے، لیکن جن کے مسلسل نکل رہا ہو تو پھر مجبوری کی صورت ہوتی ہے، وہ نماز کے وقت میں وضو کریں اور نماز ادا کریں، اس دوران جو پانی نکلتا رہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگرچہ وہ گر کے کھال کو ناپاک کر رہا ہے لیکن یہ بھی معاف ہوگا۔ پھر جب نئی نماز کا وضو کریں تو پھر اپنے آپ کو صاف کر کے تازہ وضو کر کے پھر نماز ادا کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اس کو دوپٹے وغیرہ سے صاف کیا تو دوپٹہ ناپاک ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک الگ رومال بنا لیں جس سے آپ اس کو صاف کریں، یا ٹیشو وغیرہ سے کر لیں، لیکن زیادہ نکلتا ہے تو ٹیشو بہت سارے استعمال ہوں گے تو رومال کر لیں، تھوڑی دیر بعد اس کو دھو کے رکھ دیں، دوسرے رومال کو استعمال کریں، 2-3 رومال اس طرح کر کے ان کو یوز کرتے رہیں، لیکن دوپٹے پہ کریں گے تو دوپٹہ بہرحال ناپاک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ زوجہ 10 ماہ سے روٹ کے چلی گئی ہیں میکے اور منا رہے ہیں، اثر ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر، کیا کروں؟ مہر دینا ہوگا؟ اگر طلاق دوں یا نہ دوں، اور طلاق دوں گا تو کیا مہر دینا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اسباب پر غور کریں کہ کیوں بیوی روٹ کر گئی ہے۔ کیا آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا؟ آپ نے کوئی غلط حرکتیں اس کے ساتھ کیں؟ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے گھر والے، آپ کی والدہ، آپ کی بہنیں یا کسی اور نے اس کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے جس کی بنا پر مجبور ہو کے چلی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے جس کی غلطی ہے اسے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی والدہ کی اگر آپ کی غلطی ہے تو والدہ کو معافی منگوائیں، یہ شرعاً بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، اور پھر آپ کی والدہ اچھے انداز سے اس بہو سے کو اس طرف لائیں تاکہ آئندہ کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اگر فرض کر لیں کیونکہ اپنی غلطی تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ہم 100% صحیح ہیں، ساری غلطی سامنے والے کی ہے، اگر واقعی حقیقت حال ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھ گئی ہے، تو جب بیوی کا قصور ہو اور وہ ناراض ہو کے چلی جائے تو اس کو نان نفقہ نہیں ملتا، جتنے عرصے وہاں رہے گی نان نفقہ نہیں ہوگا، کھانا پینا رہائش اس کا خرچہ آپ نہیں دیں گے کیونکہ بیوی ناراض ہو کر گئی ہے۔ لیکن اس سے مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے، مہر تو آپ کو بہرحال دینا پڑے گا، وہ آپ کو دینا ہوگا۔ اور طلاق کے لیے میں کبھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ طلاق دیں، تھوڑا سا صبر کریں، جلد بازی نہ کریں، شیطان آپ کو بار بار اکسائے گا کہ یار ختم کرو یہ مسئلہ، اور خدا نخواستہ جب آپ کر لیں گے تو پھر ایک دم شیطان تو ہٹ جائے گا، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار کاش میں انتظار کر لیتا، نہ دیتا طلاق۔ تھوڑا سا ویٹ کریں، پیار محبت سے آپ سمجھائیں، آپ فون کرتے ہوں گے
اور اس پر بھی سنا دیتے ہوں گے اچھی طریقے سے، اس سے کوئی گھر کوئی بنتے ہیں؟ آپ وہاں پہ جائیں، ملیں اپنی زوجہ سے، وہ کون سا دھکے دے کے نکالیں گے آپ کو؟ اپنے اندر کا بڑا پن ختم کریں، وہاں جائیں، پیار محبت سے ملیں، اپنے سسرال والوں کے لیے کوئی گفٹ لے کے جائیں، پھل فروٹ مٹھائی وغیرہ لے کے جائیں، ان کو دیں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو اقرار کر کے اپنی بیوی سے پھر تنہا ملنے کی خواہش کا اظہار کریں، پھر آپ دونوں کمرے میں بیٹھ کر آپ اس کو سمجھائیں، وہ پھر اور اس کو راضی کریں کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایک بری مثال بنے گی اور لوگ ہنسیں گے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے رل جائیں گے آپ کے۔ پیار محبت سے معاملہ طے کریں، تھوڑا ویٹ کر لیں، اتنی جلدی نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کی وراثت تھی تو آپ نے نیت کی کہ میں اس سے ایک مسجد میں بنا دوں گی یا مسجد میں لگا دوں گی۔ دیکھیں اگر پیسے کے لیے آپ نیت کر بھی لیتی ہیں کہ اس کو فلاں کام میں استعمال کروں گی، تو وہ پیسہ وقف نہیں ہو جاتا۔ اگر تو پلاٹ ہوتا نا اور آپ زبان سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ پلاٹ میں نے اللہ کے لیے یا مسجد کے لیے وقف کیا، پھر تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں تھی کہ اس پلاٹ کو روک سکتی۔ جو روکتا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا اور بہت ہی برا مسئلہ ہوتا، وہ پلاٹ تو مسجد کو دینا ہی دینا تھا۔ لیکن ابھی آپ نے صرف پیسوں کے بارے میں کہ وراثت ملے گی، میں اس کو مسجد بنا دوں گی یا مسجد میں دے دوں گی، اب وہ آپ کو مل گئی ہے تو یہ قول پورا کرنا کوئی واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پلٹ بھی سکتی ہیں، آپ کسی اور کام میں لگا دیں، اگرچہ ہم یہی کہیں گے بہتر ہے کہ مسجد ہی بنائیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کا ہے۔ پیسہ اتنی اسی سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بڑے بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ مال کسی کا ہے، وہ نیک کام میں خرچ کرنا چاہے، دل کسی اور کا کھنچ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان اپنے دل کو تنگ ہوتا محسوس کرتا ہے، ہاتھ کو کی کشادگی ختم ہوتی محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھارا ہوتا ہے، اس کا پیرا ہوتا ہے، اللہ نے زندگی دی، سب کچھ دی۔ تو آپ کے ہسبینڈ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے پیسے پہ مکمل طور پہ اختیار حاصل ہے، آپ چاہیں جہاں چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ کے شوہر اگر اس نیک کام کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو میرے خیال میں ان کی ایج جب کافی ہو چکی ہوگی، ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ غلط کر رہے ہیں روک کر، آپ کی بہرحال مرضی، آپ اپنے پیسے کو جہاں چاہے استعمال کریں، لیکن ضمناً ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ ہم یہ جوش میں کہہ تو دیتے ہیں کہ میں مسجد بنا دوں گی، لیکن وہ مسجدیں بعض اوقات صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچتی ہیں۔ کمیٹیاں آپ تو کمیٹی میں ہوں گی نہیں، مسجد بنا دیں گی، نہ کمیٹی کے نظام سے، مسجد کے نظام سے چلتا ہے، نہ معذرت کے ساتھ ہماری اکثر کمیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مسجد کی کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ مسجدوں میں لوگ آ کے خالی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، جن مقاصد کے لیے مسجدیں بننی چاہیے تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اور یوں آپ کا پیسہ جو ہے وہ بعض اوقات صحیح ثواب جاریہ نہیں کر پاتا۔ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی پردہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کی برکت سے ایسی توفیق دے گا کہ وہ نیک اعمال کے ارتکاب کریں گے، گناہ سے بچیں گے، اور موت کے بعد انہیں جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے یعنی موت کے بعد جنت کی بشارت ہے، سمجھ لیے داخلہ تو پھر میدان محشر کے بعد ہی ہوگا، اس وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی وظائف نماز کے بعد کے ہیں نا، یہ صرف فرض کے بعد کے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد اس طرح فرمات کرتے تھے، باقی نوافل وغیرہ گھر میں جا کے پڑھتے تھے، تو اس لیے یہ فرض کے بعد پڑھیں بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نوافل کے بعد بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن کوشش یہ کریں کہ فرض کے بعد ان وظائف کو اختیار کریں۔ مسجد کا سامان کمیٹی والے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، مسجد آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ چندہ آپ کی ملکیت کوئی ہو گیا کہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں، بالکل گناہ ہے، اور اس سامان کے اندر کمی پیدا ہوئی اس کے استعمال کی وجہ سے تو اتنا تاوان رکھنا پڑے گا مسجد کے اندر۔ تو کمیٹی کے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، خدا را برا نہ مانے، ہم آپ کی فیور میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ ہماری بات کو اگنور کر دیں مجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن میدان معاشرے میں جب آپ کو کھڑا کر کے خدمت مسجد تو آپ کی ایک طرف جو آپ نے خیانات کی تھیں اس کا حساب دیتے ہوئے آپ جہنم میں چلے گئے، تو پھر آپ کو ہماری باتیں شاید بہت اچھی طرح یاد آئیں گی اور سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے چندے کا خاص طور پہ استعمال کسی مستند مفتی صاحب کی ہدایت کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں لوگ شربت، ڈبل روٹی اور دیگر چیزیں لے کر جاتے ہیں، یہ کیسا ہے لے جانا؟ دیکھیں یہ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب پہلا دن ہو، صرف پہلے دن کے بارے میں لکھا ہے کہ میت ہوئی ہے، وہ لوگ شاید کھانا نہ بنائیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، صدمے میں ہوتے ہیں، تو پھر اچھا ہے کہ محلے والے یہ رشتہ دار ان کے لیے کھانا لے جائیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ لیکن یہ بھی وہی انسانی ہمدردی، ایک اخلاقی صورتحال ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس میں کسی کھانے کی تخصیص نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں معروف ہو گیا یہ ڈبل روٹی جانی ہے، شہد جانی ہے، انڈے جانے ہیں اور شربت جانا ہے، یہ تخصیصات کہاں سے نکالی؟ اسی سے جب ہم ایک چیز کی اجازت دیتے ہیں نا اور لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں تو پھر پھلجڑیاں، جس کو میں بدعتیں کہتا ہوں، یہ بدعتیں ایجاد ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں۔ اس لیے بس پہلے دن، اس کے بعد دوسرے دن نہیں، بس پھر نہیں، پھر وہ خود کریں گے، کیونکہ پہلے دن صدمہ زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ خود کھانا وغیرہ بنا سکتے ہیں، بنائیں گے، پھر ان کو پاس لے کر جانا کوئی لازم نہیں ہے۔ پہلے دن جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں،
اور اس میں بھی کوئی کھانے کو مخصوص کر لینا اپنے پاس سے یہ صحیح نہیں ہے، کوئی سا بھی کھانا لے جائیں۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر ہم صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہوں تو کیا تیسری رکعت میں ثنا سے شروع کریں گے اور اس کی 2 رکعت کے بعد پھر یعنی قاعدہ اولیٰ کے اندر کیا کریں گے؟ اب دیکھیں یہ جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہے یہ فرض سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس میں پہلی اور تیسری کے اندر ثنا ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ نفل نماز ہے، نفل ہو یا سنت غیر موقدہ دونوں کا حکم ایک ہے کہ اس کی پہلی اور تیسری کے اندر ثنا ہوگی، اور دوسری میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھا جائے گا، چاہے تو دعا بھی آپ پڑھ لیں۔ تو یہ اس کا فرق ہو گیا کہ سنت موقدہ کے اندر صرف پہلی میں ثنا ہوتی ہے، تیسری میں نہیں، اور 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو صرف اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، جبکہ نوافل ہوں یا سنن غیر موقدہ ہوں اس میں پہلی اور تیسری میں ثنا ہوتی ہے، اور دوسری میں قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور چاہے تو دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ نماز میں کتنی ہی آہستہ ہم قرات کریں، بعض اوقات دوسروں تک آواز پہنچ جایا کرتی ہے، جیسے عین کی ہا کی آواز پہنچ جاتی ہے، تو کیا سری نماز کے اندر اس طرح آواز پہنچ جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہے کہ آپ کی اپنی آواز اپنے کان تک پہنچ جائے۔ لہذا نماز میں جو کچھ پڑھنا فرض ہے اس میں اتنی آواز کان تک پہنچانا فرض، جو کچھ پڑھنا واجب ہے اتنی آواز کان تک پہنچانا واجب۔ جو سنت اور نفل وغیرہ چیزیں ہیں یعنی اس میں مستحب چیزیں پڑھنا، ان میں سنت یا مستحب ہوتا ہے کہ کان تک آواز پہنچے۔ لہذا جو پڑھنا فرض تھا اگر اس میں آواز کان تک نہیں پہنچی تو فرض ترک ہو گیا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو واجب تھا اگر آپ نے کان تک آواز نہیں پہنچائی تو واجب ترک ہوا، نماز پڑھ لی، واجب العیادہ ہوگی، دوبارہ زندگی میں پڑھنی پڑے گی۔ اور جس کا پڑھنا سنت یا مستحب تھا اس میں اگر کان تک آواز نہیں پہنچی تو آپ کی نماز ہو گئی، اس کو دہرانے کی بھی حاجت نہیں، ثواب میں تھوڑی کمی ضرور ہوگی۔ تو یہ تھوڑا بہت آواز تو پہنچ جایا کرتی ہے، سر کے اندر ہی آتا ہے۔ جہر اس وقت بنتا ہے جب آپ بلند آواز سے پڑھیں، اس طرح کے 4-5 آدمی اس طرف 4-5 آدمی اس طرف کلیئر آپ کی آواز کو قرات کو سنیں تو وہ بنتا ہے جہر۔ یہ اگر سری نماز میں آپ نے ایک آیت بھی اس طرح بلند آواز سے پڑھی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، اس میں تھوڑی سی آپ احتیاط ضرور کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو کیا کہیں، منہ میرا قبلے کی طرف یا منہ میرا کعبہ کی طرف؟ دیکھیں پہلے اس کا فرق جان لیں، کعبہ ایک عمارت کا نام ہے، وہ جو چکور عمارت ہمارا غلاف چڑھا ہوتا ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں، اور قبلہ سمت کا نام ہے، جہت کا نام ہے، ایک سائڈ کو کہتے ہیں۔ مثلا جیسے یہ ہماری اس طرف قبلہ ہے فرض کر لیں تو یہ ابھی میرے کعبہ تو نظر نہیں آ رہا، یعنی عمارت تو نظر نہیں آ رہی تو ہم اس کو کہوں گا قبلہ۔ تو جب آپ کعبۃ اللہ کے عین سامنے ہوں تو کعبہ کا لفظ کہیں گے، منہ میرے کعبہ شریف کی طرف، اور جب کعبہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر لفظ قبلہ استعمال کرنا ہوتا ہے، کعبہ تو ہے ہی نہیں، کعبہ تو عمارت کا نام ہے، تو آپ کہیں گے کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف یا منہ میرا قبلے کی طرف۔ یہ فرق دونوں کا آپ سمجھ جائیں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص 55-56 سال کا ہو تو کیا وہ کسی 18 سال کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہوں؟ دیکھیں گھر والے تو راضی ہوں، لڑکی بھی راضی ہو کہ نہ ہو، یہ مسئلہ ہے نا اصل میں، کیونکہ ایج ڈیفرنس بہت زیادہ، گیپ بہت بڑا ہے، اور 55-56 سال آج کل کے دور کے اندر تو انسان تقریباً بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیتا ہے، تو کتنا عرصہ وہ لڑکی ساتھ رہے گی، اور اس کے بعد پھر جب آخری وقت آ جائے گا تو پھر یہ خوف کہ اب یہ جوان بیوی ہے، کیسے گزارا ہوگا، کیا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے ایج ڈیفرنس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر بچی راضی ہے، گھر والے راضی ہیں تو کون، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو منع تو نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو اوور ایج جو شخص ہوتا ہے وہ جوان بیوی کے ہوتے ہوئے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے، یعنی شکوک و شبہات اس کے دل میں بار بار آتے رہتے ہیں، شیطان نہیں چھوڑتا۔ جو ہمارا مشاہدہ یہ ہم سے جو لوگ اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہیں اس کے حساب سے کہ بیوی اگر ذرا بھی بنتی ہے، سنورتی ہے تو وہ خوبصورت نظر آتی ہے تو شوہر کے دل میں ہول اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے گا، اور پھر یہ دوسروں کی نگاہیں پڑیں گی، دیگر معاملات یعنی خدشات سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ پھر بعض اوقات شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اپنی باطنی غیرت کی بنا پر ایسے افراد ایسی کم سین یا کم عمر لڑکیوں کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں، بات بات پہ شبہ، بات بات پہ ٹونٹنگ، بات بات پہ ان کے کردار پہ شک، ذرا بھی وہ مسکرا بھی دی، تھوڑا میک اپ زیادہ کر لیا تو اس پہ شکوک و شبہات، اس کے موبائل چیک کرنا۔ تو جب اتنے خدشات سامنے آنے والے ہیں، آپ ایک نارمل لائف گزار ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر کیوں یہ اس طرح اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالیں اور کسی کی بچی کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں؟ پھر لڑکی بھی کسی نہ کسی مجبوری میں نکاح کرے گی، یا تو بہت ہی کوئی خوبصورت ہوگا اور مالدار ہوگا، وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی مجبوری کے تحت ہی بچی نکاح کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ لڑکیوں کے بھی اپنے کرمان ہوتے ہیں، ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ تمام چیزیں دیکھ کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کا نکاح کرنا ان تمام خطرات سے، خدشات سے خالی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے چونکہ ہم سے شرعی حکم بھی مانگا، میں مشورہ بھی دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں شرعی حکم تو بیان کرتے ہی کرتا ہوں، تو اس لیے
اگر کسی کو ہمارے کسی مشورے سے دل آزاری محسوس ہو، جیسے پہلے سے آپ کی شادی ہے اور ایج ڈیفرنس ہے، آپ سن رہے ہیں، تو خدا را ناراض مت ہوئیے گا، میرا کام سمجھانا ہے، میں خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری کا ارادہ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سننے والے اس سے ایک نتیجہ خاص کر کے اپنے لیے تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم ایک اجتماعی طور پہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ شرعی لحاظ سے جب بچی راضی ہے، گھر والے راضی ہیں، تو رشتہ جائز، لیکن اخلاقاً اور ہمارے عرفاً، ہمارے ملک کے ماحول کے اعتبار سے، ہماری کمیونٹیز کے ماحول کے اعتبار سے ایسے نکاح عمومی طور پر نارمل زندگی نہیں گزارنے دیتے، پریشانی ہوتی ہے، اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کیا چھوٹے بچوں کو ماں باپ دادا دادی کی قبر پر لے جانا جائز ہے؟ 4 سال 5 سال انہوں نے لکھا کہ اس طرح کے بچوں کو، دیکھیں جائز تو ہے، بالکل آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ بچے پہ کوئی منفی اثر تو نہیں آ رہا، وہ خوفزدہ تو نہیں ہو جائے گا وہاں سے۔ اگر نہیں ہوتا، نفسیاتی طور پہ کوئی ڈر یا خوف اس کے دل میں نہ بیٹھ جائے، اس کا خیال کر کے پھر آپ لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا قبرستان میں جانا منع نہیں ہوتا، لیکن یوں نہ کریں کہ آپ فاتحہ پڑھنے کھڑے ہو گئے، بچوں کو چھوڑ دیا، وہ قبروں پہ چڑھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہیں، پھر نہ لے کے جائیں خدا را، یہ آپ کے بچوں کی بھی آخرت برباد ہوگی، گناہ تو آپ پر آئے گا کیونکہ بچے تو ابھی مکلف ہیں نہیں، لیکن وہ اسی کو پھر یہ عادت پختہ ہوتی جاتی ہے، اور بالغ ہو جانے کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں، جنازوں میں شرکت کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جوان لڑکے ہیں، کوئی اس قبر پہ بیٹھ جائے گا، کوئی اس پر، آپ پیچھے کھڑے ہو کے ہنسی مذاق ٹھٹا کر رہے ہوں گے، یہاں پہ قبر میں مردہ دفن ہو رہا ہے، تو یہ شروع سے تربیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے، تو بہرحال لے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہماری تلقینات ہیں اور گزارشات ہیں اس کے مطابق۔ ایک شخص تھا، وہ پڑھ رہا تھا، درس نظامی کا کورس کر رہا تھا، حافظ بھی تھا اور عالم بھی تھا، یعنی عالم بھی بن رہا تھا۔ چلیں پہلے بتا کہ وہ ہم نے اس کو غریب سمجھ کے کچھ دینی کتابیں دلوا دیں، بعد میں وہ 9 سال بعد اس نے سرٹیفکیٹ تو لے لیا، لیکن پتہ چلا کہ اس نے عمل کچھ نہیں کیا، یعنی بے عمل عالم بنا، بے عمل حافظ، محض جھوٹا، اور مسجد کے پیسے کی دیے گئے تھے مسجد بنانے کے لیے وہ بھی کھا گیا۔ تو اب وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جو ہم نے اس کو کتابیں دی تھیں کیا ہم اس نیت سے واپس لے سکتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، تو بے عمل آدمی ہے، کسی اور کو ہم دے دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو آپ نے کتابیں دی ہیں ان کی شرعی حیثیت تحفے اور گفٹ کی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گفٹ کسی کو دے دیتے ہیں تو واپس لینا منع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ تحفہ دے کے واپس لینا بالکل ایسا ہے جیسے قے کر کے چاٹ لینا، معاذ اللہ، یعنی بہت برا ہے، اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اس طریقے سے دے کر واپس لینا۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں، اس میں اگر وہ ایک بے عمل آدمی ہے، جھوٹا ہے، اور اس نے ان کتابوں سے کیا وہ اکتساب کرے گا، ایسی صورت میں اگر آپ واپس لے لیں تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، اور ان سے لے کر کسی صحیح آدمی تک پہنچا دیں، بیسٹ ہے، اور نہ لیں تو بہرحال آپ کے اوپر وبال نہیں ہے، آپ نے تو اچھا سمجھ کے، غریب سمجھ کے دے دیا تھا، اور تو آپ کے لیے انشاءاللہ نیت کا ثواب ضرور حاصل ہو جائے گا، اگرچہ ان کتابوں کو پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں اکثر لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو غریب طالب علم بتائیں، ہم اس کی مدد کریں، میں کہتا ہوں غریب یا ذہین، اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کی غریبی دور کرنے کے چکر میں غریب کو دینا تو باہر دے دیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ غریب صاحب پیسہ لے کر پھر صحیح پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے لیے ثواب جاریہ نہیں بنتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ غربت ضرور ختم کریں، غریب طالب علم کو مستحق کو دینا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ ذہین فتین ہے کہ نہیں، باعمل ہے کہ نہیں، اور ایسے ادارے کا انتخاب کریں کہ جہاں پر بچوں کی ظاہری اور باطنی تربیت کا بھی اہتمام ہو۔ اس کے لیے آپ اداروں میں جا کے کچھ دن تک اگر وزٹ کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاقیات کیسے ہیں، ان کے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے بعد پھر آپ وہاں پر پیسہ دیں، اندھا دھند پیسہ نہ دیں۔ میں ہمیشہ ترغیب دیتا ہوں کہ کسی ایک کو طالب علم کو عالم یا مفتی بنانا بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، اور میرے دلائل کے مطابق میری دانش میں فی زمانہ سب سے بڑا غالباً ثواب جاریہ یہی ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی منتخب کر کے دے دیں، اور جیسے آپ نے اب آپ کی پیسے بھی دیے ہوں گے تو پیسے ضائع، اور بے عمل آدمی کیا کرے گا؟ اس لیے صحیح اور باعمل لوگوں کو تلاش کر کے ضرور دیں، یہ اچھی بات ہے۔